والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے قبلے دین مددے کعبے ایمان مددے انتظاری کرنے کشت منی عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بغیردہ بے بلا استاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات کشتی محق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر رونق افروز برادر ذی قدر حضرت علامہ رفیع الدین صاحب قبلہ اشرفی مدثر اللہ العالی، برادر اکبر حضرت علامہ حفیظ امین رضوی صاحب، حضرت علامہ مفتی غلام مصطفیٰ صاحب، پیر سید ذکی میاں صاحب مدثر اللہ العالی، حضرت مولانا سید شاہنواز صاحب، وہ جمیع ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار کرم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کل فقا، در اللہ المقنون سر اللہ المخزون، عالم ما کان و ما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پناہ بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وأصحابك يا نور الله، صلى الله تعالى عليك وسلم۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا،
للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. الحمدللہ آج اکولہ کی سرزمین پر حضرت سیدی سرکار شاہ ذوالفقار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں میں عظیم الشان روح پرور یہ محفل اکولہ کے بیدار مغز علماء اہل سنت اور جمیع سنی تنظیموں کی طرف سے اور خوش عقیدہ عوام اہل سنت کی طرف سے بڑی خوبصورت محفل منعقد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کی جملہ تنظیموں کو، علماء کو اور تمام خوش عقیدہ مسلمانوں کو اس محفل کے سجانے پر بہتر صلہ عطا فرمائے. آج ہمارا اسٹیج علماء سے، خطبہ سے، دانشوروں سے بھرا ہوا ہے اور یقیناً اخلاقی تقاضا اور بزرگوں کا طریق تو یہی ہے کہ ایک ایک عالم دین کی نام کے ساتھ محفل کا آغاز ہو اور ان کے تعارف کے ساتھ. لیکن وقت میں اتنی گنجائش نہیں اور مختصر وقت میں بات مکمل کرنی ہے، اس لیے سب کے نام نہیں لیے جا سکتے. البتہ 2 مصروں میں اس کی تلافی کی کوشش تو ہو سکتی ہے کہ یہ بزم میں ہے جام جم نہیں، یہ بزم میں ہے جام جم نہیں، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں. پوری انجمن علماء کی موجود ہے، لیکن آج اگر کسی کی کمی محسوس ہو رہی ہے تو وہ ایک عظیم ہستی ہے. ایک چھوٹا سا وجود تھا لیکن وہ برات کے عظیم محسن تھے. برات کی سنیت پر جس کا عظیم احسان ہے اور قیامت تک برات کے سنی جس کے رہنے منت رہیں گے، ہم اس ہستی کو آج مس کر رہے ہیں اور ہم لفظوں میں ان کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. میری مراد حضور مفتی اعظم برار حضرت علامہ عبدالرشید صاحب رحمت اللہ علیہ کی ذات ستودہ صفات ہے. اللہ تبارک و تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، انہیں کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. اللہ پاک ان کی قبر میں ان کو اللہ رسول کی محبتیں، شفقتیں اور پیار نصیب فرمائے. وہ گئے ہیں لیکن ہمارے درمیان اپنے شاگردوں کی ایک بڑی جماعت چھوڑ کر کے گئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنے صاحبزادہ گرامی وقار حضرت علامہ ارشد قادری صاحب کو بھی ہمارے درمیان چھوڑا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک وہ اپنے والد کے سچے جانشین بنے اور سچے جانشین کی حیثیت سے وہ قوم کی رہنمائی کرتے ہوئے نظر آئے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جن آیات کی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دستور، جو منشور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمایا ہے، وہ عالمی دستور بھی ہے، عالمی منشور بھی ہے، نظام حیات بھی ہے اور ہمارے لیے ایک عظیم قانون بھی ہے. اس کو ہم اللہ کی کتاب قرآن مقدس کے نام سے جانتے ہیں. ہمارے ہاتھوں میں الحمدللہ پوری دنیا میں ایک ہی مذہب ایسا ہے جس کے پاس اللہ کی کتاب جیسے نازل ہوئی تھی من و عن ویسے ہی موجود ہے، اور وہ مذہب اسلام ہے اور وہ قوم مسلم ہے. یہ شرف دنیا کے نہ کسی مذہب کو حاصل ہے نہ دنیا کی کسی قوم کو حاصل ہے کہ ان کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہو ویسے شکل میں جیسے کہ نازل ہوئی ہے. صرف یہ اللہ رب العزت نے کرم قوم مسلم پر فرمایا ہے. اور یاد رکھیے اللہ رب العزت نے یہ کتاب جس قوم کو عطا کی ہے اور قوم نے جب اس کتاب کو تھاما ہے تو عرب کے بوریہ نشینوں کو اس کتاب کے تھامنے کی برکت سے
کیسر و کسریٰ کی جو ہے وہ جہاں نصیب ہو گئی، کیسر و کسریٰ کا تاج نصیب ہو گیا۔ اسی مقدس کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ، رات و دن کا انداز سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ اسی مقدس کتاب میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان عذاب ربک لواقع، کہ بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر کے رہے گا۔ اور پھر فرمایا جاتا ہے ما لہ من دافع، اور جب اللہ رب العزت کا عذاب واقع ہوگا، جب قدرت کسی کو عذاب دینے کا فیصلہ کر لے گی تو پھر کوئی اللہ کے عذاب کو ٹال نہیں سکتا، اللہ کے عذاب کو ہم سے دور نہیں کر سکتا۔ جب اللہ کسی قوم پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے عذاب سے کسی کو بچا نہیں سکتی، اللہ کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اسلام میں سزا اور جزا کا تصور ہے، یہ تصور اس کو نوجوان بالخصوص توجہ سے سنیں۔ بات یہ ہے، اگر خواتین بھی سن رہی ہے میں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں، اسلام کے اندر سزا اور جزا کا تصور یہ ہے اچھا کرو گے تو اچھا پاؤ گے، اور اگر اچھا نہیں کیا، گناہ کرو گے، جرائم کرو گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے، اللہ کے قانون کو پیٹ کے پیچھے ڈالو گے تو اللہ سزا دے گا، اس کو اللہ کا عذاب کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس آیہ کریمہ کا حال یہ ہے کہ جب اس آیہ کریمہ کو کسی قاری قرآن نے سیدنا عمر بن خطاب کے سامنے پڑھا تھا تو فاروق اعظم ان عذاب ربک لواقع، اس آیہ کریمہ کو سن کر کے بے ہوش ہو کر زمین پہ گر جاتے ہیں۔ آپ پر وہ اثر ہوتا ہے اس آیہ کریمہ کا کہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گرتے ہیں، اور کئی دن تک فاروق اعظم اس آیہ کریمہ کو سننے کے بعد بیمار رہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ مجھے بتائیں ہماری زندگی کی صبح، ہماری زندگی کی شام کس کام میں گزر رہی ہے؟ ہم صرف گناہ کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، گناہ گناہ اور صرف گناہ ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں، اس سے پہلے کہ اللہ کے عذاب کا ذکر کیا جائے، اس آیہ کریمہ کی مزید تفسیر بیان کی جائے اور آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر مزید عذاب الہی کا جائزہ لیا جائے۔ آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، ہم کتنے کمزور ہیں؟ گناہ کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی قوم، گناہ کر کے خدا کے غضب کو دعوت دینے والی قوم، گناہ کر کے اللہ کے غضب کو چیلنج کرنے والی قوم۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، آپ پہلوان بھی ہو، آپ طاقتور بھی ہو، آپ کتنی مضبوط ہو، کیا ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکتے ہیں؟ تھوڑی دیر ٹھنڈے دل سے اپنے ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچئے، کیا ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکتے ہیں؟ نمازوں کو ترک کرنے والے ذرا غور کریں، کیا ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکتے ہیں؟ مسجدوں کو ویران کرنے والوں سوچو، کیا ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکتے ہیں؟ شراب پینے والوں سوچو، کیا ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکتے ہیں؟ زنا کرنے والوں سوچو، کیا ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکتے ہیں؟ حرام لقمے اپنے حلق میں ڈال کر اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھرنے والوں سوچو، کیا ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکتے ہیں؟ عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالنے والے سوچیں، کیا ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکتے ہیں؟ نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر رات رات بھر گندی فلمیں دیکھ کر خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں سوچو، کیا ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو آئیے میں آپ کے سامنے کچھ تمہید پیش کروں۔ اللہ اکبر، وہ اللہ کے عذاب کو کیا برداشت کرے گا؟ اگر اس کو مچھر ڈنک مارے، مچھر کا ڈنک جو برداشت نہیں کر سکتا، کتنے لوگ ہیں جو مچھر کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں میں مچھر کے مقابلے کی طاقت ہے؟ اللہ کی مخلوق میں کمزور ترین مخلوق کو مچھر کہتے ہیں، جس کے پر کو کھینچ لو وہ بے پردہ ہو جائے، جس کو مسل دو تو چٹکیوں میں مر جائے۔ مجھے بتاؤ، رات رات بھر گناہوں کے شبستانوں کو سجانے والوں، پوری پوری رات گناہوں کے ڈوب آباد کرنے والوں، اتنی حقیر سی اللہ کی مخلوق
مخلوق، یہ حقیر مخلوق صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ میرے اللہ کی کوئی مخلوق کو میں حقیر نہیں مانتا۔ اللہ تو اچھا ہے، تیری مخلوق اچھی ہے، ہم نے کیا مجھے تیری مخلوق کو حقیر کہنا؟ ہم تو اللہ اکبر چونکہ صوفیہ کا مشرب رکھتے ہیں، اس لیے تھوڑا سا خیال ان کی اپنی غیرتوں کا بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے وہ حقیر سی مخلوق جس کو آپ اپنی چٹکیوں میں مسل دیں، گناہ کرنے سے پہلے سوچو کیا ہم مچھر کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ مچھر ڈنک مارے تو ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ اللہ نہ کرے یہ اتنا بڑا جو ہزاروں کا مجمع ہے، اس مجمع پر اگر مچھر کی بٹالین حملہ کر دے تو شاید ہی یہاں کوئی بیٹھے، شاید کی مکھیاں چلی آ جائے، علماء کو چھوڑ کر بھاگ جاؤ، ہے نا یہی ہے؟ ارے سب کو چھوڑو، ایک بچھو ہی اگر اس مجمع کے اندر اللہ نہ کرے آ کر کے گر پڑے، مجمع کے اندر جو ہے بے چینی اور اضطراب پیدا ہو جائے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں کتنی بے باکی کے ساتھ پاپ اور گناہ کر رہی ہے میری قوم، جو قوم اللہ کی حقیر مخلوق کا مقابلہ نہیں کر سکتی، جو مچھر کے ڈنک کو برداشت نہیں کر سکتے، جو مکھی کے ڈنکوں کو برداشت نہیں کر سکتے، جو شہد کی مکھی کے ڈنکوں کو برداشت نہیں کر سکتے، جو کھیت کے بچھوؤں کے ڈنکوں کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ لوگ جہنم کا وہ دہتا ہوا عذاب، جہنم کا وہ دردناک عذاب، اس عذاب کو کیسے سہیں گے، اس عذاب کو کیسے برداشت کریں گے؟ آگے وقت میں جتنی گنجائش ہے تھوڑی دیر میں چند گناہ اور ان کی سزا آخرت میں کیا ہے اس کا ذکر کروں، چونکہ میں نے عذاب الہی کی آیت پڑھی ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو اس کے عذاب سے محفوظ فرمائے، لیکن جتنی وقت میں گنجائش ہے دل کے کانوں سے سن لیں، اللہ کرے کسی کے دل میں اتر جائے، اپنا نقصان نہ کرو۔ ہم میں سے کوئی نہیں ہے میرے بھائی جو اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ ذرا غور کرنا، بندے دل سے سوچنا، مکھی کہاں، مچھر کہاں، کھیت کا بچھو کہاں، اور کہاں اللہ کا وہ عذاب جو جہنم کے اندر تیار کر کے رکھا گیا ہے، وہ جہنم کی آگ، وہ جہنم کا عذاب۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے الگ ترتیب میں گناہ اور ان کے عذاب کا ذکر کروں۔ ایک مرتبہ میرے اور آپ کے نبی، غیب کا نبی، سید العالمین، قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، جہنم کے اندر ایک وادی ہے، جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اور سن لو جنت و جہنم کا مذاق اڑانے والوں، جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے، جنت بھی پیدا ہو چکی ہے اور جہنم بھی پیدا ہو چکی ہے۔ اس کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا، اس کا منکر قرآن کی آیتوں کا منکر ہے، اس کا منکر مصطفیٰ جان رحمت کے فرامین کا منکر ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے آقا غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، جہنم میں ایک وادی ہے، اس وادی کا حال یہ ہے کہ اس وادی سے جہنم بھی ایک دن میں 5 مرتبہ پناہ مانگتا ہے۔ جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، اور ایک مرتبہ نہیں، اللہ کے رسول سچے نبی غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دن میں 5 مرتبہ جس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے آقا سچے نبی نے فرمایا اس کی گرمی کا عالم یہ ہے، اس کی حرارت کا عالم یہ ہے کہ اگر اس جہنم کی وادی کے اندر پہاڑوں کو ڈال دیا جائے تو پہاڑ بھی پگھل جائے، پہاڑوں کو ڈالا جائے تو پہاڑ بھی پگھل جائے۔ وہ وادی جس سے دن میں 5 بار جہنم بھی پناہ مانگے، جس میں پہاڑ جائے تو پہاڑ بھی پگھل جائے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، میرے آقا یہ بتائیں وہ وادی جہنم کی جس سے جہنم بھی ایک دن میں 5 بار پناہ مانگے اور اس میں پہاڑ بھی پگھل جائے، اس میں کس کو داخل کیا جائے گا، وہ کس کے لیے تیار ہے؟ تو میرے اور آپ کے سچے نبی نے فرمایا وہ 2 لوگوں کا ٹھکانہ ہے جس میں پہاڑ پگھلیں گے، جس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے دن میں
جائے اور جہنم کے واقعی وادی سے دن میں 5 مرتبہ جہنم بھی پناہ مانگے، اس میں حرام لقمہ کھانے والے کو داخل کیا جائے گا، اور نمبر 2 میرے آقا فرماتے ہیں اس میں بے نمازی کو داخل کیا جائے گا۔ آپ مجھے بتائیں اے میری قوم کے جوانوں، جس میں پہاڑ بھی پگھل جائے ہمارے جسم کا کیا حال ہوگا، ہماری ہڈیوں کا کیا حال ہوگا، ہماری چمڑیوں کا کیا حال ہوگا۔ یہ دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ خطرناک وہ جہنم کی آگ ہے، جس میں روشنی نہیں ہے، جس میں اجالا نہیں ہے، جس میں تاریکی ہی تاریکی ہے، جس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ کتنی سادگی سے میری قوم کہتی ہے مولانا نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ مسجدوں کو ویران کرنے والوں، اپنے جسم کو جہنم کے اس حصے کے لیے تیار کر لو جس میں پہاڑ بھی پگھلنے والے ہیں، جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے۔ کیا پتھروں سے زیادہ جسم مضبوط لے آئے؟ کیا پتھروں سے زیادہ مضبوط جسم لے آئے؟ نہیں نہیں، کتنے کمزور ہیں۔ اور سنو یہ بات بھی آپ کو بتا دوں، نمازی اور بے نمازی کسے کہتے ہیں؟ پہلے میں آپ کو بتا دوں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں مولانا میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں نمازی ہوں۔ نہیں، نمازی اور بے نمازی کی ڈیفینیشن سن لیں۔ اللہ اکبر، ایک بندہ وہ ہے جو ہمیشہ نماز پڑھتا ہے، پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، لیکن کبھی شادی کا موقع آئے تو نماز چھوڑ دیتا ہے، کسی جنازے میں شریک ہو مصروفیت کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتا ہے، یعنی ہمیشہ پڑھتا ہے اور کبھی کبھی جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے۔ تو جو ہمیشہ پڑھے اور کبھی کبھی چھوڑ دے اس کا شمار بھی نمازیوں میں نہیں بلکہ بے نمازیوں میں ہوتا ہے۔ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑے اس کا شمار بے نمازی میں، اگرچہ ایک ہی وقت کی چھوڑے۔ آپ مجھے بتاؤ صحابہ کرام نے جنگ کے موقع پر بھی نماز نہیں چھوڑی، جنگ کی حالت میں بھی انہوں نے نمازیں پڑھی، اور ہم شادیوں میں نماز چھوڑ دیں، ہم اسکولوں میں نماز چھوڑ دیں، ہم کالجوں میں نماز چھوڑ دیں، ہم مارکیٹ میں نماز چھوڑ دیں۔ سن لو، اللہ کے رسول سچے نبی غیر کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ دعا کرو کہ اللہ کسی کو بدبخت اور محروم نہ کرے۔ آقا نے صحابہ کو دعا سکھائی، اے میرے صحابہ دعا کرو کہ اللہ کسی کو بدبخت اور محروم نہ کرے۔ والنٹیئر سے میری گزارش ہے کہ محفل کو چھوڑ دیں، اب آپ بھی بیٹھے، بہت اچھا انتظام آپ نے کیا ہے، بہت اچھے آپ لوگ ہیں، آپ کوئی کسی کو کچھ نہ کہے، محفل چھوڑے اللہ رسول کے بھروسے۔ اب کسی کی والنٹیئرنگ کی ضرورت نہیں ہے، اب جو جہاں ہے وہ وہیں سے سنے۔ ایک بار سب مل کر بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معظم الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین صلاۃ و سلام علیک یا جد الغوث الثقلین۔ عرض کر رہا تھا، توجہ فرمائیں، اللہ کے رسول اپنے اصحاب کو دعا سکھا رہے، اے میرے صحابہ دعا کرو اللہ کسی کو بدبخت اور محبوب نہ کرے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے تم نہیں پوچھو گے کہ بدبخت کون اور محروم کون۔ دیکھو انسان سوچتا ہے کہ میں بدبخت نہ بنوں، اور آپ سے بھی کہتا ہوں بدبخت نہ بننا، اس لیے کہ بدبختوں کو کبھی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیشہ نیک بختی کی دعا کرنا، اس لیے کہ نیک بخت لوگوں کے دروازے پر بڑے بڑے اہل دانش کو غلامی کرتے لوگوں نے دیکھا، نہیں سمجھتے؟ بربل باصلاحیت تھا، اکبر اس اعتبار سے بخت والا تھا کہ اس کی قسمت میں بادشاہت لکھی تھی، تو قسمت والے کی چوکھٹ پر صلاحیت والے کو لوگوں نے نوکری کرتے دیکھا۔ ایاس صلاحیت والے تھے، ڈگری والے تھے، علم والے تھے،
نصیبے کی بلندی بڑی عظیم چیز ہے، خوشبختی بڑی عظیم چیز ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ دعا کرو اللہ کسی کو نہ بدبخت کرے نہ محروم کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ یہ بتائیں بدبخت کون ہے اور محروم کون ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ بدبخت بھی ہے اور وہ محروم بھی ہے۔ وہ بدبخت اور محروم ہے جو نماز چھوڑ دے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہتے تھے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے ابو ہریرہ ہو سکے تو بے نمازیوں کی صحبت میں نہ بیٹھا کرو، بے نمازیوں کے پاس نہ بیٹھا کرو، کیونکہ جہاں بے نمازی ہوتا ہے آسمان سے اس پر مسلسل لعنت برستی رہتی ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ میرے اور آپ کے رسول فرما رہے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ میرے اور آپ کے آقا فرما رہے ہیں۔ اب آپ بتائیں جس کو نبی بدبخت کہہ دے وہ خوشبخت کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کو نبی محروم کہہ دے اس کو کون عطا کر سکتا ہے؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج جو در در کے بھکاری بنے ہو، آج جو در در کے سوالی بنے ہو، آج جو در در سے ٹکرائے جا رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ محروم کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول بدبخت کہہ رہے ہیں۔ جسے رسول پاک محروم کہہ دے اس کو کون دے سکتا ہے؟ جس کو حضور بدبخت کہہ دے اس کو نیکبخت کون کر سکتا ہے؟ اس لیے ذرا خیال کرنا ایک وقت کی نماز کے لیے 10-12 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا، 10-15 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا۔ نماز کے لیے وقت نکالو۔ یہ سنی اجتماع، یہ کانفرنس ہے، علماء حق کے بیانات اس لیے منعقد نہیں کیے جاتے تاکہ سر کا سمندر بتا کر کے ہم کوئی اس کے اوپر اترانے کی کوشش کریں، نہیں، بلکہ یہ احتساب کی محفلیں ہیں، یہ انقلاب کی محفلیں ہیں۔ میری قوم کے جوانوں سن لو، اگر میری قوم کا جوان اللہ کے گھر سے جڑ جائے گا تو یاد رکھنا جس کو رسول اللہ خوشبختی کی سند عطا کرے پھر اس سے کوئی نعمت چھینی نہیں جا سکتی، اور جس کو حضور محرومی کے دلدل سے نکال کر کے عطا کی شاہراہ پہ کھڑا کر دے پھر میرے آقا ایسا دیتے ہیں کہ دینے والا بنا دیتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھنا نمازوں کی پابندی کرو۔ اور بھی اس پر گفتگو کی جا سکتی تھی لیکن میں اس پر کوئی زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، آگے بڑھتے ہیں، اس لیے کہ چند گناہ اور ان کے عذاب آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ لیکن بے نمازی کا ایک عذاب میں آپ کے سامنے پڑھ دوں تاکہ آپ کو مزید پتہ چلے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، اپنے آپ کو کیسے تباہ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو کیسے برباد کر رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب غیب کا نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو جہنم کے اندر سب سے سخت ترین عذاب ہوگا، اور سب سے نچلے درجے میں اگر کوئی ہوگا تو بے نمازی ہوگا، اور سب سے بڑا عذاب جہنم میں بے نمازی کو ہوگا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں بڑا عذاب کیا ہوگا؟ حضور نے نہیں بتایا۔ بڑا عذاب کیا ہوگا؟ کتابوں میں نہیں آیا۔ بڑا عذاب کیا ہوگا؟ لکھا نہیں گیا۔ بڑا عذاب کیا ہوگا؟ کہا نہیں گیا، لیکن اتنا بتا دیا گیا کہ کم سے کم عذاب کیا ہوگا۔ جہنم کا سب سے چھوٹا عذاب کیا ہے؟ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہے؟ میں آپ کو وہ سنا دیتا ہوں، پھر آپ خود ہی اندازہ کر لینا۔ پڑھے لکھے لوگوں، سمجھدار لوگوں، حساب کتاب جانتے ہو، حضور نے اتنا فرما دیا کہ جہنم میں بے نمازیوں کو سب سے سخت ترین عذاب ہوگا، نچلے درجے میں ہوں گے۔ اور چھوٹا عذاب کیا ہے، ہلکا عذاب کیا ہے؟ میرے اور آپ کی آقا غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں جس جہنمی کو سب سے کم اور ہلکا عذاب دیا جائے گا وہ یہ کہ اس کے پیروں میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے میرے بھائی، یہ سب سے کم عذاب ہے میرے بھائی۔ اللہ کے سچے نبی فرماتے ہیں، غیب کا نبی فرماتے ہیں سب سے ہلکا عذاب جہنم میں یہ ہے کہ جہنمی کو آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، اور جب اس کے پیر میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی تو آگ کی جوتی سے اس کے سر پر اثر یہ ہوگا، اس کے سر میں اس کا بیجا ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر اللہ اکبر پانی کھولنے لگتا ہے، اور اس کا بیجا کھول کھول کر اس کے پیروں پہ گرے گا۔ اے میری قوم کے جوانوں، اے میرے بھائی، ذرا احساس کر لو جس وقت ہلکے عذاب کا یہ عالم ہوگا تو بے نمازیوں پر تو سب سے بھاری عذاب ہوگا۔ اس وقت کیفیت کیا ہوگی، اس وقت حالت کیا ہوگی؟ زندگی کھیل کود کے لیے نہیں، زندگی غرور و گھمنڈ کے لیے نہیں، زندگی غیبت و چغلی کے لیے نہیں،
نہیں، زندگی چیلنج کے لیے نہیں، زندگی گناہوں کے لیے نہیں، یہ زندگی آخرت کو سنوارنے کے لیے دی گئی ہے۔ اس دنیا میں اس لیے آئے ہو کہ اس دنیا کی تیاری کرو۔ قرآن کہنا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور قیامت کے دن کے لیے کیا بھیج رہے ہو، کیا بھیج رہے ہو اس پہ غور کرو۔ کیا بھیجا ہے؟ جھوٹ۔ کیا بھیجا ہے؟ نفرتیں۔ کیا بھیجا ہے؟ چغلیاں۔ کیا بھیجا ہے؟ گانے سننا۔ کیا بھیجا ہے؟ پاپ کرنا۔ کیا بھیجا ہے؟ جرائم کرنا۔ کیا بھیجا ہے؟ رمضان مبارک میں بھی چھپ چھپ کر کھانا۔ کیا بھیجا ہے؟ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت اس لیے پیدا کی تاکہ ہم تمہارے امتحان میں تمہیں آزمائیں کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ اچھی عمل کے لیے آئے تھے، جہنم کا ایندھن بنے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ جب اللہ کے نبی کے کہنے پر میں عذاب کی باتیں پڑھنے سے پہلے، اپنی گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات کہہ دوں، جس نبی کے کہنے پہ اللہ کو ایک مان لیا، جس نبی کے کہنے پہ قرآن کو اللہ کی کتاب مان لی، جس نبی کے کہنے پہ جنت اور جہنم مان لیا، جس نبی کے کہنے پہ سب کچھ مان لیا، پھر وہی نبی تو کہہ رہے ہیں کہ بے نمازی کو جہنم میں سخت ترین عذاب ہوگا، کانوں پہ جو کیوں نہیں دیکھ رہی ہے؟ اسی نبی نے فرمایا کہ جس طبقے سے جہنم کے جس طبقے سے 5 مرتبہ دن میں جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، بے نمازی کو اور حرام کھانے والے کو اس میں ڈالا جائے گا۔ کیوں ہم نہیں سمجھتے؟ کیوں اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی کوشش نہیں کرتے؟ اگر یہ کسی مولوی صاحب کا قول ہوتا تو ممکن ہے آپ اس میں تعویلات کرتے، کسی سیاسی لیڈر کا قول ہوتا تو آپ اس کا مذاق اڑاتے، لیکن یہ تو اس ہستی کی زبان سے نکلا ہے جو اپنی طبیعت سے اپنی مرضی سے کبھی گفتگو کرتے ہی نہیں، زبان ان کی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہے۔ تو آج کے اس روح پرور کانفرنس میں میری گزارش ہے اکولا والو، گرد نواز سے آنے والو، جس وقت روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا میرے بھائی، یہ بے وفا دنیا ہے، بے وفا یہ دنیا تو اتنی بے وفا ہے، باپ کے مرنے کے بعد اولاد مغفرت کی دعا بھی نہیں کرتی بلکہ حصے بکرے کے لیے پلان بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس دنیا سے کیا دل لگا لیا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل دائم شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ وہ اللہ کا رسول جو اللہ ہم سے بے پناہ پیار کرے، ہم سے بے پناہ محبت کرے، آپ غور تو کریں رسول اللہ اپنی امت سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ میں آپ کو علماء کو سبق سنانے کی نیت سے، ان کی دعا لینے کی نیت سے ان کی توجہ چاہتا ہوں۔ آپ مجھے کسی مذہب میں یہ تعلیم بتا دیں کہ کسی مذہب کے قائد نے یہ کہا ہو کہ بستر پر جانے سے پہلے بستر کو جھاڑ لیا کرو، بستر کو صاف کر لیا کرو۔ عیسائیت کی دنیا اٹھا لے، یہودیت کی دنیا اٹھا لے، وہ جس کو نبی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں اور ان انبیاء کو بہت بڑا مانتے ہیں، بلکہ جتنا ہم مانتے ہیں اتنا عیسائی اور یہودی بھی نہیں مانتے۔ لیکن اتنا ضرور کہوں گا، کسی بھی قوم کے قائد کی تعلیم اٹھا کے دیکھے، نماز کی بات ہے، روزے کی بات ہے، تسبیح و تحلیل کی بات ہے، لیکن کسی کی تعلیم میں یہ دیکھا آپ نے کہ نبی کہہ رہے ہو، قائد کہہ رہا ہو، لیڈر کہہ رہا ہو کہ بستر پہ جانے سے پہلے بستر صاف کر لیا کرو، بستر جھاڑ لیا کرو؟ بتاؤ کسی مذہب میں یہ تعلیم کسی قائد نے بھی ہو؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ بستر کا صاف کرنا تعلیمات نبوی سے کیا تعلق رکھتا ہے؟ مجھے کوئی بتائے تعلیمات نبوی سے مذاہب کا تعلق کیا ہے؟ اس کا تعلق تو ممتا سے ہے، اس کا تعلق تو پیار سے ہے، اس کا تعلق تو محبت سے ہے۔ حالانکہ ہر نبی امت سے پیار کرتے، لیکن یہ بات آپ کو کہیں ملے گی نہیں۔ اگر کہیں ملے گی تو صرف آمنہ کے لال کی بارگاہ میں ملے گی۔ میں
हमसे इतनी मोहब्बत करे बैठा ना कि बिस्तर का कंकड़ उन्हें बेचैन कर दे हमारे हवाले से। वो रसूल कि हमने कितना ख्याल किया, उनकी तालीमात का कितना ख्याल किया। बल्कि मैं तो लोगों को ये कहता हूँ कि वो तो कंकड़ भी बिस्तर पर चुभने नहीं देते हमें और तालीम दे रहे बिस्तर साफ करके सो, और हम लोग रसूलुल्लाह के दिल पे नश्तर बजा रहे हैं, हुजूर के दिल को अज़ियत पहुंचा रहे हैं, हुजूर के दिल को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। अल्लाह के बंदो, अल्लाह का अज़ाब बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं है, इसलिए तौबा करो, पलटो। एक वक्त की नमाज में 10-12 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगता, इसलिए नमाजी बनो, अहद करो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ हो, नमाज नहीं छूटेगी। और नमाज छोड़ दिया तो याद रखना फिर दीन का दामन भी शायद हाथ में नहीं रह जाएगा। इसलिए मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरो, अल्लाह का अज़ाब बर्दाश्त करने की ताकत नहीं। दूसरा गुनाह जो समाज में बहुत तेजी से परवान चल रहा है और जिसकी वजह से हर माँ बेचैन है, हर बाप बेचैन है, हर शरीफ इंसान बेचैन है, वो है नशे की लानत, जो बड़ी तेजी के साथ नौजवानों को अपने लपेट में ले रही है। बल्कि कुछ तो जालिम ऐसे हैं जो मंसूबा बंद तरीके से नशे को प्रमोट कर रहे हैं। स्कूलों में नशा बेचा जा रहा है, कॉलेजों में नशा बेचा जा रहा है, यूनिवर्सिटियों में नशा बेचा जा रहा है, मुस्लिम मोहल्लों में नशा बेचा जा रहा है। याद रखना मुसलमानों, हमारे नबी ने तो फरमाया कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशा आवर चीज हराम है। फिर मुसलमान नशा क्यों कर रहा है? और नशा करने वालों सुन लो, नशा किस्तों में मौत की तरफ ले जाता है, नशा इंस्टॉलमेंट पर तबाह करता है, नशे से फेफड़े खाए जाते, नशा फेफड़ों को खा लेता है, नशा कैंसर का मर्ज पैदा करता है, नशा इंसान को नामर्द बनाता है, मर्दाना ताकत उसकी सल्ब हो जाती है। नशा करने वाला चलता तो है मगर मुर्दे की हालत उसकी हो जाती है, वो चलती फिरती लाश बन जाता है नशा करने वाला। इसलिए आओ, नशा करने वाले से अल्लाह अल्लाह, उसका अंजाम क्या होगा? नशाखोरों का अंजाम क्या होगा? आज शराब से नशा हो रहा है, गोलियों से नशा हो रहा है, हेरोइन से नशा हो रहा है, दर्द से नशा हो रहा है, अल्लाह अकबर, मुख्तलिफ दवाओं से नशा हो रहा है। आज के अल्लाह के हबीब कैद का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नशा करने वाला, अब दिल के कानों से सुनना, नशा करने वाला, नशा करने वाला जब कयामत के दिन आएगा इस हालत में आएगा, अल्लाह अकबर, कि उसका मुंह या तो सूअर की तरह होगा या तो कुत्ते की तरह होगा। वो मैदान में सिर्फ इस हालत में उठेगा, या तो सूअर की तरह या तो कुत्ते की तरह, और उसके गर्दन में, उसकी गर्दन में वो लटक रहा होगा जिनसे वो नशा करता था। बर्तन से अगर शराब पीता था तो बर्तन, जाम से पीता था तो जाम, या आज के तनाजुर में बात की जाए तशरीह और खुलासे के तौर पे इंजेक्शन अगर नशे का लगाता था, यानी जिस आले से वो नशा करता था वो आला उसकी गर्दन में लटक रहा होगा। ऐ मेरी कौम के जवानों, तुम मेरी कौम का मुस्तकबिल हो, दुनिया तुमसे नफरत करती है मेरे भाई, जो तुम्हें एमडी चढ़ा करके नशे का आदी बना रही है, जो तुम्हें गोलियां खिलाकर नशे का आदी बना रही है। उन दोस्तों को पहचानो जो दोस्त तुझे गुनाह के अड्डे की तरफ ले जाए। ऐ मेरी कौम के शेर दिल जवान, वो तेरा दोस्त नहीं, वो तेरा दुश्मन है, वो तेरा बदतरीन दुश्मन है। याद रखना, लोगों को मुसलमानों के जवानों से नफरत इसलिए है, अल्लाह अकबर, कि उनको हमारे टैलेंट से खतरा है। वो जानते हैं मुस्लिम जवान जिस दिन पढ़ लेंगे उस दिन कोई उनसे आगे न बढ़ सकेगा। मुस्लिम जवान जिस दिन तिजारत की मंडी में कदम रखेंगे उनसे कोई तिजारत में आगे नहीं बढ़ सकेगा। मुस्लिम जवान जिस दिन सियासत की फील्ड में सही तौर पे कदम रखेंगे उस दिन उनसे कोई सियासत में आगे नहीं बढ़ सकेगा। इसलिए तुम्हें खेल कूद में, नशे में, शराब में, औरतों की मोहब्बत में, लड़कियों के साथ जिना में दुनिया मसरूफ रखना चाहती है ताकि दुनिया तरक्की के रास्ते तय करती चली जाए और तुम्हें शऊर भी न हो, तुम सोच भी ना सको, तुम तीन पत्ती से निकल ना सको, तुम मोबाइल गेम से निकल ना सको, तुम जंगली रमी से निकल ना सको। और बढ़कर एक बात
پہ رکھتے ہو. اور 1857 سے پہلے پوری کائنات کے لوگ بلکہ ہندوستان بر صغیر کے لوگ جس مسلک اور جن افکار و خیالات کے حامل تھے یہ قوم اسی طرف ہے. ہمارے لیے یہی ہے. اور نہ لڑو، بلکہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں سلسلے کے نام پہ نہ لڑو، برادری کے نام پہ نہ لڑو، اس لیے کہ ہمارا مرکز بلکہ تمام مراکز کا مرکز مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے. ہمارے امام اہل سنت نے پوری زندگی امت محمدیہ کو نہ کسی اور کی طرف بلایا، نہ کسی مدرسے کی طرف بلایا، نہ کسی خطے کی طرف بلایا، نہ کسی قبیلے کی طرف بلایا. امام اہل سنت کا ایک ہی مشن تھا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ اس امام احمد رضا نے پوری طاقت سے امت کو مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کی طرف بلایا. ہم بھی اپنے فروعی مسائل کو بالائے طاق رکھ کر، برادریوں کے جھگڑوں کو بالائے طاق رکھ کر، عہدوں کے جھگڑوں کو بالائے طاق رکھ کر سچے دل سے اس کام میں محنت کریں کہ یہ بھولی بھالی حضور کی امت حضور کی ایسی عاشق بن جائے کہ ان کی کیفیت یہ ہو جائے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے انہیں آنکھ صلی اللہ کہتے. آؤ ہمیں اس پہ محنت کرنا ہے. اکولا والوں آج کا اجتماع کر کے ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہوتی بلکہ ہماری ذمہ داری بڑھے گی. ہم تھک کر سوئیں گے نہیں. میری گزارش ہے کہ ہم بلکہ ایک نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ لوگوں کے درمیان پہنچنے میں کام کریں گے. آپ کو جو سنی تنظیم ادارہ تحریک پسند ہے آپ اس سے جڑ کے کام کریں. آپ جس سے متفق ہیں لڑے نہیں. آپ جس سے اتفاق رکھتے ہیں اس کے ساتھ ہو کر کام، لیکن کام کریں، تقریب کاری نہ کریں. اس لیے کہ مخالفت کرنے والے زندہ نہیں رہتے، دنیا میں کام کرنے والے زندہ رہتے. اگر زندہ رہنا ہے تو کام سیکھو. آج امام احمد رضا صرف اس لیے زندہ ہے. امام احمد رضا کے دور میں علماء کی کمی بھی ایسا نہیں ہے، علماء نہیں کہ ایسا نہیں ہے، مفکرین نہیں کہ ایسا نہیں ہے، مدبرین نہیں کہ ایسا نہیں، سب تھے. لیکن کام کرنے والا جب کام کرتا ہے تو پھر اللہ اس کا نام بھی کر دے. حافظ ملت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے حضور حافظ ملت کہ کام کرو نام خود بخود ہو جائے گا. کام کرنے والوں سے میری گزارش ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا. اکثر حضور مفکر اسلام علامہ قمرالزمان حافظ صاحب نے ہم لوگوں کو یہ بات کہی کہ حضور حافظ ملت ہم سے کہا کرتے تھے کہ ہر مخالفت کا جواب کام ہے. مخالفت کا جواب مخالفت سے دو گے تو الجھ جاؤ گے. ابھی ہمیں بہت کام کرنا ہے. یہ اتنے بجنے پہ ہمیں خوش نہیں ہونا ہے کیونکہ ہمارا مسلک آفاقی مسلک ہے. سبحان اللہ، آفاقی مذہب ہے. میں کہاں رکتا ہوں؟ عرش و فرش کی آواز سے مجھ کو جانا ہے بہت اونچا ہدے پرواز سے ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. تو شاہی ہے، پرواز ہے، کام تیرا تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا اے میری قوم کے جوانوں، جو لوگ ہمیں نشے میں مبتلا کر رہے ہیں، گناہوں میں مبتلا کر رہے ہیں، ہمیں جھگڑوں میں مبتلا کر رہے ہیں، خدا کے لیے ہر گناہ سے دامن بچا کر صراط مستقیم کے مسافر بنو، اپنی منزل کی طرف بڑھو. اللہ اکبر. اور اپنے بچوں کو بھی آگے بڑھاؤ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نشہ کرے گا دنیا میں قیامت کے دن اٹھے گا تو کتے اور سور کی شکل لے کر کے اٹھے گا. جن چیزوں سے وہ نشہ کرتا تھا وہ آلہ اس کے گلے میں لٹک رہا ہوگا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر. اور جن لہو و لعب کے، لہو و لعب مطلب کھیل کود کے جو آلات ہے، جیسے موسیقی ہے، گانے ہیں، میوزک ہے،
یہ آلات اس کے ہاتھ میں ہوں. یعنی قیامت کے دن کسی کو کسی چیز کے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوگی. جو دنیا میں جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اس کی ہوگی. اس لیے میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، لوگوں کے سامنے گناہ سے بچ کر تنہائیوں کے اندر پاک کرنے والوں، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو اکیلے میں گناہ کرتا ہے وہ میرے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے. اکیلے میں گناہ کرنے والا اللہ کے ساتھ گویا اعلان جنگ کرتا ہے. میں کہتا ہوں اتنے کمزور ہو کہ اپنے محلے کے کتے سے جیتنے کی حیثیت نہیں ہے. اگر کتا حملہ کرے ہم اپنا دفاع نہیں کر سکتے. مسلمانوں آپ بتائیں کہاں وہ کتے کی حیثیت؟ ہم محلے کے کارپوریٹر سے جیتنے کی حیثیت نہیں رکھتے، ہم محلے کے پہلوان سے جیتنے کی حیثیت نہیں رکھتے. اور اگر اکیلے میں گناہ کرتے تو اللہ فرماتا ہے کہ تو میرے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے. اور اللہ کے ساتھ جو جنگ کا اعلان کرے اس کا انجام کیا ہوگا، اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ یہ جو دنیا میں تباہی مچی ہے نا، یوں ہی نہیں ہے میرے بھائی. ہم کہتے ہیں وہ فلاں آ گیا اس نے کر دیا، وہ فلاں آ گیا اس نے کر دیا. میں نے کہا میں کسی کی جے وہ وکالت کرنے نہیں آیا، اور نہ میں کوئی سیاسی لیڈر ہوں کہ سیاسی پیچ و تاب کے ساتھ گفتگو کروں. ہم لوگ تو صوفیہ کے غلام اور سیدھی سیدھی دین کی بات کرنے والے. مجھے اتنا سمجھتا ہے میرے اللہ کی مرضی کے بغیر جب پتہ نہیں ہلتا تو میرے اللہ کی مرضی کے بغیر بھی کچھ نہیں ہوتا. حکومتیں بنتی بگڑتی اس کی مرضی سے، اور کس کو لانا ہے کس کو ہٹانا یہ اس کی شان ہے. یاد رکھنا جب تم اللہ سے بغاوت کرتے ہو تو اللہ تم پر ظالم حکمراں مسلط کرتا ہے. بلکہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے یہ، اللہ فرماتا ہے جب تم میری نافرمانی کرنے لگتے ہو تو میں تم پر ظالم حکمراں مسلط کرتا ہوں اور ان کو تمہارا دشمن بنا دیتا ہوں. پھر تم بے چین بے قرار ہوتے ہو، لیکن اس سے کچھ نہیں ہوتا. اگر تم حالات بدلنا چاہتے ہو تو پھر نعرے تحریکیں تنظیمیں میمورنڈم وغیرہ وغیرہ حالات نہیں بدل سکتے، کانفرنسیں حالات نہیں بدل سکتی. مشکوٰۃ شریف کی روایت میں یہ مفہوم ہے اگر حالات بدلنا ہے تو اپنے گناہوں سے توبہ کر کے میری طرف رجوع کر کے گر گراؤ، میں تمہارے حالات بدل دوں گا. حالات تبدیل اس طرح ہوں گے میرے بھائی، یہ ہوگا ہماری بیٹی بے پردہ گھومتی رہے گی، حالات بدلیں گے. ہمارا بیٹا چڈی پہن کر کے گھومتا رہے گا، حالات بدلیں گے. ہمارے گھر میں سیریل بہو بیٹیاں ایک ساتھ بیٹھ کر سسر کے ساتھ دیکھیں گی. زنا کے مناظر فلموں میں ہم اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھیں گے. بیٹی کے ساتھ بھاگنے بھگانے کے مناظر سیریلوں میں دیکھیں گے. تو گھر کا ماحول اسلامی کیسے بنے گا؟ گھر میں دینی ماحول کیسے پروان چڑھے گا؟ اس لیے اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو، توبہ کرو. جب جب دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالو گے اس وقت خون کے آنسو رونا پڑے گا. تو عرض یہ کر رہا تھا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ و تسلیم فرماتے ہیں وہ کتے اور سور کی شکل لے کر کے اٹھے گا. اس کے گلے میں جو ہے آلات نشہ ٹنگے ہوں گے، اس کے ہاتھ میں لہو و لعب کا سامان ہوگا، اور لہو و لعب کے سامان کے ساتھ ساتھ بلکہ پھر یہاں تک فرمایا جس نے دنیا میں نشہ کیا ہوگا اس کو جہنم کی آگ کی سولی پہ لٹکایا جائے گا. جہنم کی آگ کی یہ ہے ان عذاب ربک لواقع. اپنی مسجد کے امام کی گردن دباتے ہو کہ ہمارے خلاف نہ بولنا، لیکن اللہ کے رسول تو سب فرما چکے، اس کو واقع ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا. نشہ کرنے والا سن لو، اللہ کے رسول نے فرمایا ان کو آگ کی سولی پر لٹکایا جائے گا. اور ایک منادی ندا کرے گا، اعلان کرنے والا اعلان کرے گا یہ دیکھو نشہ کرنے والا ہے اور اس پر لعنت کرو. لوگوں اس پہ لعنت، اس پہ لعنت ہوگی. یہ جتنا بڑا آپ کا اجتماع ہے اتنے لوگ نہیں ہوں گے، لاکھ 2 لاکھ لوگ نہیں ہوں گے، 5-10 لاکھ نہیں ہوں گے، 2 کروڑ 4 کروڑ لوگ نہیں ہوں گے. پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک سب میدان محشر میں ہوں گے. کیا رسوائی ہوگی پاپیوں کی، کیا رسوائی ہوگی مجرموں کے لیے. فرشتہ کہے گا آگ کی سولی پہ لٹکا کے اس پہ لعنت کرو، یہ نشیڑی ہے، نشہ کرتا تھا دنیا میں. اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے منہ سے پاخانہ نکل رہا ہوگا، بدبو کھانی جو رہی ہوگی. آج بڑا شوق ہے نا نشہ کرنے کا، بہت شوق ہے نشہ کرنے کا. نشے کو فیشن کا نام دیا، برتھ ڈے پر نشہ ہو رہا ہے،
بس نہیں، اللہ کے سچے نبی نے فرمایا نشہ کرنے والے کو اللہ 1000 سال تک اس سولی پہ لٹکائے گا، اور جب اس کو سولی پر جہنم کی آگ کی سولی پہ لٹکایا جائے گا وہ چلائے گا، آؤ ہوگا کرے گا، آؤ ہوگا کرے گا، لیکن اس کی سنی نہیں جائے گی۔ پھر وہ کہے گا پیاس لگی ہے مجھے، پیاس، آپ کی سولی پہ لٹکے گا تو پیاس ہی لگے گی نا، کہے گا پیاس لگی ہے مجھے پانی پلاؤ، پانی پلاؤ۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ پیاس پیاس کہے گا تو اللہ اس کو جہنم کے جہنمیوں کا پسینہ اور پیپ، نشہ کرنے والوں دل کے کانوں سے کسی کے دل کی فریاد سن لو، خدا کے لیے اللہ کا واسطہ اپنے حال پہ رحم کرو، دنیا اور آخرت کو تباہ نہ کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو جہنمیوں کا پسینہ اور پیپ پلایا جائے گا، اور حدیث میں آیا اس لیے بول رہا ہوں ورنہ میری بولنے کی ہمت نہیں، میری طبیعت میں بہت شرم اور حیا ہے، لیکن چونکہ میرے آقا نے فرما دیا، جانے حیا نے کہہ دیا، تو اب اس کو چھپانا حیا نہیں بلکہ اس کو کہنا ہی حیا ہے۔ سن لو، جہنمیوں کا پیپ، جہنمیوں کا پسینہ، اس پانی پانی چلانے والے پر اللہ پلائے گا۔ اسی پہ بس نہیں، جہنم کے اندر زنا کرنے والے زانی مرد اور زانی عورتوں کی شرمگاہوں سے جو پیپ بہ رہا ہوگا وہ بھی کھولتا کھولتا ان کو پینے کے لیے۔ شراب کے کڑوے بہت اچھے لگ رہے ہیں، فیشن کے نام پہ نشہ اچھا لگ رہا ہے، انجام تو دیکھو۔ اگر مسلمان ہو تو اپنے نبی کا فرمان ہے آج ہی عہد کرو چھوڑ دیں گے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں چھوٹتا حضرت، نہیں چھوٹتا، میں نے کہا مکر ہے، فریب ہے، شیطانی وسوسہ ہے، کیوں نہیں چھوٹتا؟ ایک آسان مثال لوگوں کو دیتا ہوں۔ ایک اچھا والا آدمی جس کو مٹھائی پسند ہے، آم پسند ہے، یہ پسند وہ پسند، چائے پسند، کافی پسند، اچانک سر بھاری ہوا، پیر کھچانے لگے، طبیعت کے اندر اطمینان پیدا ہوا، ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر صاحب یہ ہوا، ڈاکٹر نے کہا ذرا سا شوگر چیک کراؤ، شوگر چیک کی، شوگر آ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا حضرت اگر جان چاہتے ہو میٹھا چھوڑ دو، اگر میٹھا نہیں چھوڑو گے شوگر بڑھے گی، کڈنی پہ اثر پڑے گا، ہارٹ پہ اثر پڑے گا، فالج بھی آ سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، بہت کچھ کہہ دے گا ڈاکٹر۔ گھر آئے جناب، کل تک جن کو میٹھے کے بغیر چلتا نہیں تھا، بغیر دسترخوان پہ میٹھا ہو تو دسترخوان ادھورا لگتا تھا، اب آئے بہو نے بیٹیوں نے رکھا دسترخوان پہ مٹھائی، نہ اب نہیں کھائیں گے، بغیر شکر کی چائے، کیوں جناب؟ اچانک تبدیلی؟ کہا نہیں، جان بچانا ہے، یہ کرنا پڑے گا۔ آپ سے پوچھتا ہوں جب جان بچانے کے لیے اتنی لذیذ مٹھائی چھوڑ سکتے ہیں تو ایمان بچانے کے لیے نشہ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اور شوگر دھونے کے بعد اگر میٹھی چیز استعمال کرو گے تو صرف جان جائے گی، نشے سے تو جان بھی جا رہی ہے، ایمان بھی جا رہا ہے، دنیا بھی جا رہی ہے، آخرت بھی جا رہی ہے۔ طے کر لو کہ اس کا اتنا بڑا نقصان ہے اور نشہ چھوڑو، نشے کا بائیکاٹ کرو۔ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو جہنمیوں کا پسینہ، جہنمیوں کا پیپ اور زانیوں کی شرمگاہ سے نکلنے والا پیپ ان کو پلایا جائے گا۔ جب وہ اپنے منہ کے قریب کریں گے نا، منہ کے قریب، تو گوشت جڑ جڑ کے گرے گا۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہ پسینہ اور جہنم کی آنکھ اس نشہ کرنے والے کو جلا کر راکھ کر دے گی، اور اتنا ہی نہیں، جیسے اس کو جلایا جائے گا اللہ پھر اس کو پیدا کرے گا، اور پھر میرے آقا سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر دوبارہ اس کو آگ میں کھڑا کیا جائے گا، اور اللہ اکبر، اس کے دونوں ہاتھوں کو، اس کے پیروں کو جہنم کی زنجیر سے باندھ کر اس کو گھسیٹا جائے گا۔ اور جہنم کی زنجیر کا حال یہ ہے اگر اس کی ایک کڑی کسی پہاڑ پر رکھ دی جائے تو پہاڑ لیزا لیزا ہو جائے گا، ایسی زنجیروں سے اس کو جو ہے وہ گھسیٹا جائے گا۔ پیاس کی کے بعد اس کو کھولتا ہوا پانی اور جہنم کے درختوں کا پھل جس کو دھوڑ کہتے، کانٹے دار درختوں کا پھل، اس کو کھلایا جائے گا۔ تو حضرت مالک جو جہنم کے داروغہ ہے اس کو آگ کی جوتیاں پہنائیں گے، اور اس کے بعد اس کا دماغ ایسے کھولنے لگے گا یہاں تک کہ اس کی ناک سے، اس کے کان سے اور اس کا
کا بھیجا بہنے لگے گا، اس کی داڑھیں جہنم کی آگ کی ہو جائے گی، اس کی داڑھوں کو بھی آگ کا کر دیا جائے گا، اور اس کے منہ سے اللہ اکبر آگ کے شعلے نکلیں گے، اور جب وہ جہنمی پھل کو کانٹے دار پھل کو کھائے گا تو اس کی آنکھیں ٹک ٹک کے اس کی شرمگاہ سے گرنے لگے گی، اور پھر اس کے بعد اتنا کر کے اس کو جہنم کے تابوت کے اندر جو آگ سے بنا ہوگا اس کے اندر بند کر دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہ تابوت اوپر سے جو ہے وہ اللہ اکبر وہ تابوت کا دہانہ اللہ اللہ اوپر سے جو ہے وہ کھلا ہوگا اور نیچے سے تنگ ہوگا، اور جب اس کو ڈالا جائے گا تو 1000 سال تک اس کے اندر بند کر دیا جائے گا، اس کے جسم سے پیپ بہے گا، اس کا جسم متغیر ہو جائے گا، وہ فریاد کرے گا ہائے میرے جسم کو آگ نے کھا لیا، ہائے میرے جسم کو آگ نے کھا لیا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس وقت وہ کہے گا میرے جسم کو کھا لیا آگ نے، تو کہا جائے گا ظالم آج تجھ پر رحم نہیں کیا جائے گا کیونکہ تو دنیا میں نشہ کرتا، آج تجھ پر رحم نہیں کیا جائے گا، تو دنیا میں نشہ کرتا تھا۔ اسی پر بس نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اب یہ بات خاص سننے کی ہے، ایمان برستا ہے یہاں، اور بھی بہت سی باتیں حضور نے کہی لیکن گفتگو طویل ہو رہی ہے، مجھے شاید 15 منٹ میں اپنی بات مکمل کر لینی ہوگی کیونکہ 10 بجے کا ٹائم ہے، پونے 10 بجے گفتگو مکمل ہوگی تو دعا وغیرہ اسلام دیگر معاملات ہوں گے، توجہ کریں۔ بہت باتیں بیان کی، کسی موقع سے پھر پڑھیں گے، میں اسی لیے لکھ کر کے لایا تھا کہ تفسیر سے کچھ کہتا آپ کے سامنے لیکن ٹائم میں اتنی وسعت نہیں ہے، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بہت کچھ بیان کیا، پھر فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس پر اتنا عذاب ہوگا کہ وہ چلائے گا جہنم میں، اتنا چلائے گا کہ میرے کان میں اس کی آواز آئے گی، یہ سن لے بھنگ کھانے والے، چرس پینے والے نشہ دل کے کانوں سے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے چیخنے چلانے کی آواز میرے کان میں آئے گی، میں اللہ سے کہوں گا اللہ یہ کس کی آواز آ رہی ہے، یہ آواز کس کی ہے؟ اللہ فرمائے گا محبوب یہ آپ کا امتی ہے، امتی، مگر آواز اس کی ہے جو دنیا میں نشہ کرتا تھا۔ اے میرے محبوب یہ چیخنے چلانے کی آواز آپ کے امتی کی ہے اور وہ دنیا میں نشہ کرتا تھا۔ آقا فرماتے میں اللہ سے کہوں گا مولا، اور پھر اللہ فرمائے گا نشہ کرتا تھا اور توبہ کے بغیر مر گیا، اس نے توبہ نہیں کی تھی، تو آقا فرماتے میں کہوں گا اللہ اگرچہ یہ میری شفاعت کے قابل تو نہیں ہے، حضور فرما رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں حضور کہیں گے مولا یہ میری شفاعت کے قابل نہیں ہے، مگر تیری بارگاہ میں عرض ہے کہ اس کو معاف کر دے کہ ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام و تسلیم پھر آگے بہت سی بات فرماتے ہیں، اور تیسرا ایک گناہ جو سماج میں بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے وہ ہے زنا، نوجوانوں کا زنا کی طرف بڑھنا، بدکاری کی طرف بڑھنا۔ آپ سے بس تھوڑی دیر میں، اس لیے کہ نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا، گندی فلمیں فحاشی بدکاری کو پروموٹ کر رہی ہے، اب وہی فلمیں سپر ہٹ ہوتی ہے جو فلمیں بہت زیادہ ننگا پن دکھاتی ہے، عریانیت دکھاتی ہے، اور بچے یہ چونکہ ہم لوگ پبلک لیول کے لوگ ہیں، ہم لوگ پبلک پہ رہنے والے لوگ، روزانہ اللہ کا شکر ہے اس کے محبوب کی نالین کا تصدق ہے، بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں روزانہ ہزاروں لوگوں سے میرا ملنا ہوتا ہے، ہر نیا چہرہ، نیا انداز، نیا طرز، نئی فکر، نئے افکار، نئے نظریات روزانہ سابقہ پڑتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں 16 سال کے بچے اور بچیاں اس بدکاری میں مبتلا ہیں، جس کا ایک وقت شادی سے پہلے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں تصور نہیں کرتے تھے، اب 9ویں 10ویں اور 8ویں کے بچے جو ہے اس بدکاری کی طرف بڑھ رہے۔ انٹرنیٹ کی عریانیت نے بچوں کو وقت سے پہلے بالغ کر دیا، اور ہم اتنے کربلا دور سے گزر گئے ہیں، ہم اتنے کربلا دور سے گزر گئے، ہم اتنے دردناک حالات سے گزر گئے کہ کہوں کچھ کہوں تو کہا نہیں جاتا، چپ رہوں تو رہا نہیں
ٹیچر اپنی شاگردہ کے ساتھ بدی میں مصروف کہیں ہے، کہیں اللہ اکبر چچازاد بھائی چچازاد بہن کی طرف، کہیں ماموزاد بھائی ماموزاد بہن کی طرف، بلکہ یہ بھی بدترین چیز دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ کہیں دیور اور بھاوت کے معاملات سامنے آ رہے ہیں، بے پردگی، عریانیت، اللہ کا خوف نہ ہونا، خدا کی خشیت نہ ہونا، یہ گھر گھر کی کہانی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب ایسے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے کان تک بات ہے، بلکہ اب تو وہ بدترین وقت بھی آ گیا ہے، اب تو وہ بدترین حالات بھی آ گئے ہیں کہ ہماری بعض بیٹیاں کسی اور کا ہاتھ پکڑ کر کے جو ہے وہ جانے کی کوشش کر رہی ہے، اور عذر کیا ہے؟ میرے معیار کا نہیں، میرے معیار کا رشتہ نہیں ملتا، میرے معیار کا رشتہ نہیں ملتا۔ میں نے کہا آگ لگاتے ہیں معیار کو، تجھے کیا پتا معیار کیا ہے؟ علماء کی توجہ چاہتا ہوں، تیرا معیار ڈاکٹر، ٹیچر، انجینئر، آئی ایس، آئی پی ایس کیا ہے معیار؟ میں سب تو پورے ہندوستان میں لوگوں کو کہتا ہوں ڈاکٹر بناؤ، ٹیچر بناؤ، انجینئر بناؤ، آئی ایس بناؤ، آئی پی ایس بناؤ، ہم کہتے ہیں لوگوں کو بناؤ، آپ کو بنانا ہوگا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کسی ڈگری کی وہ اہمیت نہیں ہے جو ایمان کی ڈگری کی اہمیت ہے۔ ساری ڈگریاں قبر کے پار رہ جائے گی، ایمان کی ڈگری تو قبر میں بھی کام آئے گی۔ ہم بیٹی کسی کے لیے ہونا چاہیے کہ اگر میری قسمت میں چلے کوئی ان پڑھی لکھا ہے، ان پڑھ قبول کر لوں گی، لیکن غیر مومن قبول نہیں کروں گی۔ جانے رحمت کے صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کی آبرو کو بچانے کے لیے ہر سودا گھوٹ پی لوں گی، لیکن ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ اگر بیٹیاں یہاں ہوتی تو میں ان کو بتاتا، اگر حضور کی خاطر، حالانکہ عنوان میرا نہیں ہے لیکن بات آپ سے بھی کہتے ہیں، آپ بھی معیار کے چکر میں آپ بھی کسی اور کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں۔ ہمارا کیا معیار ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن سورہ نور اٹھا کے دیکھو، سورہ نساء اٹھا کے دیکھو، آپ کو مضمون ملے گا کہ آزاد مشرک سے بہتر، آزاد مشرک سے بہتر غلام مومن ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم پڑھوں کی وہ زندت نہیں ہے جو اس دور میں غلاموں کی تھی، لیکن قرآن کہہ رہے ہیں اگر آزاد مشرک ایک طرف ہو اور غلام مومن ہو تو اسلامی بیٹی کو چاہیے کہ وہ مشرک کی آزادی کو نہ دیکھے، ایک مومن کی غلامی کے ساتھ نبھا کر اور پھر نوجوانوں سے کہتے یہ بھی کہا آزاد مشرکہ سے بہتر ہے کہ کنیز مومنہ کو قبول کر لو۔ آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ کے رسول نے جب کسی کنیز کو اپنے حرم کی اجازت نصیب فرما کر اس کو ام المومنین کا درجہ عطا فرمایا، حضرت ماریہ قبطیہ کون ہے؟ کنیز ہی تو ہے، لیکن اصطلاح شرع میں کنیز ہے۔ ہم کیا جانے کنیز اور آقا، ہمیں تو یہ ہے جو محبوب سے وابستہ ہو گیا وہ بھی ہمارا آقا ہو گیا، وہ ہماری ماں ہے۔ ایک کنیز کو ام المومنین کے برابر کھڑا کیا میرے آقا نے۔ آپ سے پوچھتا ہوں اگر کسی کچن کی عورت سے تمہیں نکاح کرنا پڑے، اتنا دماغ گھمنڈ والا ہو گیا بچیوں کا بچوں کا کہ صرف کاغذ کے سرٹیفکیٹ پر اسلام کو تم پیٹ کے پیچھے مارتے ہو۔ سارے سرٹیفکیٹ کی اہمیت ہے، لیکن اسلام کے بعد آئیے رشتہ ڈھونڈنے والوں کو بھی کہتا ہوں پہلے نمبر پر حضور کی خوشی کا خیال کرو، آقا کی خوشی کا خیال کرو۔ پہلے مذہب دیکھو، مسلک دیکھو، اس کے بعد آگے بڑھو۔ بہت آزاد خیال نہ بنو۔ آزادی اچھی چیز ہے، آزادی فکر اچھی چیز ہے، لیکن آزادی عقیدہ اچھی چیز نہیں ہے۔ فکر میں چاہے جتنی آزاد ہو جاؤ، عقیدے میں آزاد نہیں ہو سکتے۔ عقیدے میں پابند ہے وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، جو اللہ کی حدوں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ ان مومنین کو بشارت عطا کرتا ہے۔ وہ واقعہ مجھے خوبصورت یاد آ گیا، حالانکہ میں زنا کی نحوست اور اس کا عذاب پڑھانا چاہ رہا تھا، لیکن ہے وقت
کی ضرورت اور ہمارے علماء کا حکم ہے تو اس کو پڑھتا ہوں۔ ایک نوجوان تھے صحابہ میں، ایک نوجوان تھے اور ان کے ہونٹ موٹے موٹے تھے، ان کے دانت بڑے بڑے تھے، رنگ ان کا ایسا تھا کہ حجر اسود کی چمک یاد آ جائے۔ اس سے زیادہ احتیاط کی جملے میرے پاس نہیں ہے۔ اگر کسی دوسرے کو بیان کرنا ہوتا تو کہتا کہ کالا کلوٹا تھا، پکے رنگ کا تھا، بڑا سیاہ تھا، لیکن جب صحابیت کا مرتبہ بیان ہو تو پھر روح رضا ہمارا دامن پکڑ کے کہتی ہے کہ ذرا احتیاط سے بات کرو۔ بات کتنی ہو ہے نا؟ حالانکہ میری پشت پر بڑے بڑے علماء سادات بیٹھے ہیں، امید ہے انشاءاللہ کہ غلطی اور اصلاح ہوگی۔ میرے عظیم بھائی اور تحریک سنی دعوت اسلامی میں میرے سینئر حضرت علامہ رفیع الدین صاحب اشرفی، جو بہترین مفسر قرآن، بے وقت عالم مفسر اور بہترین ماشاءاللہ مسائل پر گہری نظر رکھنے والے اور دنیا کے حالات پر بھی ان کی گہری نظر، وہ موجود ہے۔ ابو زمین صاحب کی بلا، مفتی غلام مصطفیٰ صاحب کی بلا موجود ہے، اور بھی علماء ہیں جنہیں میں جانتا کس کو نہیں جانتا، لیکن آپ سے میں بہت احتیاط سے بات کروں۔ بات تو سمجھ میں آ نہیں آتی کہ ان کا رنگ جو تھا بہت کھلا کھلا نہیں تھا، بہت جوڑ بنا نہیں، جس کو لوگ سیدھا کہتے ہیں ایسا۔ حضور کی بارگاہ میں وہ آئے اور آنے کے بعد حضور سے ملاقات کی تو اللہ کے سچے نبی نے فرمایا کہ تم نکاح کیوں نہیں کرتے ہو؟ نکاح کرو۔ اچھا یہ بھی بات ہے، حضور علیہ السلام جب کسی جوان کو دیکھتے تو اس کو ترغیب دیتے نکاح کرو۔ آج کل کے لڑکوں کو میں کہتا ہوں، ماں باپ کو میرا مشورہ یہ ہے، حضور کی اس حدیث پہ عمل کرو۔ کون سی حدیث؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں 3 چیزوں میں دیر مت کرو۔ نماز کا وقت ہو جائے، نماز پڑھنے میں دیر مت کرو، جنازہ تیار ہو، تدفین میں دیر مت کرو، اور بیٹا بیٹی بالغ ہو جائے جلدی شادی۔ آپ کو یہ بھی مشورہ دیتا ہوں، برادری میں بھی مت دیکھو یار، مت دیکھو۔ ہماری برادری مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں نا، میں محمدی ہوں، میں محمدی ہوں، میں محمدی ہوں۔ علامہ جامی کہتے ہیں بند عشق و شبی ترک نسب کن جامی، کہ فلاں ابن فلاں ابن فلاں چیزیں نیست۔ عاشق بن، باقی اس کا بیٹا کہلانا کیا چیز ہے؟ کوئی چیز نہیں ہے۔ عشق کے، اور میرے امام نے تو کہا ہم عشق کے بندے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، ہم عشق کے بندے ہیں۔ کیوں بات بڑھائی؟ کسی بھی برادری میں عاشق رسول رشتہ مل جائے، شرافت جینداری دیکھو کر دو، کوئی بڑی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اتنا یاد رکھو، مذہب اور مقصد پہلے نمبر پر۔ تو صحابی سے حضور نے فرمایا تم نکاح نہیں کرتے، شادی نہیں کرتے؟ تو حضور نے مسکرا کے کہا وہ رونے لگے۔ جب رونے لگے تو حضور نے فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ حضور میں غریب آدمی، میرا خود کا گھر نہیں، مکان نہیں، کوئی بڑا کاروبار نہیں رکھتا، مدینے والے مجھے کون رشتہ دیں گے، کون شادی کرے گا؟ اب ان کا آقا کریم کا کرم تو یہ ہے کہ وہ بگڑے حال والوں پر کرم کرتے ہیں۔ بگڑ کر میری حالت میں میری بگڑی بنا دیے والا معاملہ ہے۔ سر باری انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آنے تھے، دریائے طرف جوش بھی آ گیا اور فرمایا جاؤ وہ فولا جو مالدار ہے نا، ان کے ایک بیٹی ہے خوبصورت، ان سے کہنا کہ اپنا رشتہ، وہ بیٹی کا رشتہ وہ تمہارے ساتھ کر۔ یہ صحابی گئے، توجہ کرنا، اگر بیٹیوں تک آواز پہنچ رہی ہے میں ان کی خاص توجہ کروں۔ اور گھر کی وہ عورتیں جو بہت نکتہ چینی کرتی ہیں، جن کو صرف دولت کی پرواہ ہے، جن کو صرف سماج کے اندر جھوٹی عزت اور شہرت کی پرواہ ہے، میں اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ جب وہ صحابی گئے ان کے دروازے پر تو اپنے الفاظ کے جامع میں علامہ ارشد القادری سے سہارا لیتے ہوئے، رئیس القلم علامہ ارشد القادری صاحب، ان کے قلم کا سہارا لیتے ہوئے کروں، جب وہ دروازے پر گئے نا تو دروازے پہ پہنچے تو دستک دی تو دروازہ کھلا، صحابی اور صحابی کا سامنا ہوا، آنکھیں چاند، پوچھا اس وقت یہاں کا حضور نے بھیجا ہے؟ اللہ کے رسول حضور نے بھیجا، کیوں؟ سلام پیش کیا ہے۔ حضور نے ہمیں سلام پیش کیا، ہمارے تو بھاگ گئے، نصیبے کی بلندی، وہ سلام پیش کرے، جانے سلامتی کسی کو سلام پیش کرے تو پھر آنگن میں خوشیوں کا کہنا کیا ہوگا؟
اندر آؤ. اندر گئے. حضور نے فرمایا اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ طے کر دیا. پورا وجود دیکھا, بیٹی کا مستقبل گھومنے لگا. باپ کوئی ہو, باپ باپ ہوتا ہے, ولی ہو, صحابی ہو, عالم ہو, ان پڑھ ہو, کوئی ہو, باپ باپ ہوتا ہے. باپ کے جذبات باپ کے جذبات ہوتے ہیں. کم زیادہ باپ باپ ہی ہوتا ہے. کئی جذبات کم ہے, کئی زیادہ ہے, کئی قربانی کا جذبہ کم ہے, کئی زیادہ ہے, لیکن باپ باپ ہو. اور باپ کا اٹیچمنٹ بیٹی سے زیادہ ہوتا ہے, بیٹیوں کا اٹیچمنٹ باپ سے زیادہ ہوتا ہے. یہ ایک فطری چیز ہے. بلکہ اگر کوئی مجھ سے ثبوت مانگے کہ بیٹی باپ سے پیار کرتی ہے, اس کا ثبوت دے دے, تو میں کہوں گا کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں, مدینہ منورہ میں سیدہ فاطمہ رسول اللہ نہ ایسا باپ ملے گا بحیثیت باپ, نہ ایسی بیٹی ملے گی بحیثیت بیٹی, جن کی آنکھ پر حضور کھڑے ہو جائیں اور سر و قد کھڑے ہو کے فرمائے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان. کیا محبت تھی, اس کی خیرات اب تک موجود ہے. تو باپ نے اپنی بیٹی کے مستقبل کو دماغ میں لا کر اور پھر سوچا اتنی خوبصورت حسن کی ملکہ, پری پیکر وجود, پرانے بہشت کا حقیقت سے جمیل جسے کہہ سکیں, اتنی خوبصورت لڑکی کسی بہت ہلکے رنگ کے آدمی کے ساتھ کر دوں, ہونا کیا ہے؟ کیونکہ میں نے تو بیاہ دینا ہے, اگر میں بیاہ بھی دوں تو اس پہ ظلم نہیں ہوگا. اور امیر خسرو نے بیٹی کی رخصتی پر ایک نظم کہی ہے, بڑی خوبصورت ہے. وہ کہتے ہیں میں تو بابل تیرے جھاوے کی چڑیا, مور بھوے کو جائے رے کاہے کو بیائی بدیس. میں تو بابل تیرے کھوٹے کی گیا, ہاتھوں جدھر حق جائے رے کاہے کو بیائی بدیس. بھائیوں کو دلے بابل محلے دو محلے, ہم کو دیا پردیس کاہے کو بیائی بدیس. اب تک لوگ یہ سمجھتے وہ رخصتی ہے, لیکن حقیقت میں صوفیہ کی نگاہ میں ایک مرید کا ایک مرشد کی بارگاہ کے اندر خوبصورت جو ہے ایک عرضی پیش کی گئی ہے, جس کا تعلق اہل دل ہی سے ہے اور وہ اہل دل جانتے ہیں. لیکن ظاہر اس کا یہ ہے مستقبل بیٹی کا نگاہوں کے اندر کھو گیا. کیا ہوگا اگر میں نے رشتہ کر بھی کیا تو؟ کل کو انتظار کرو, میں بیوی سے مشورہ کروں, بیوی کے پاس ہے مشورہ کروں, کیا کہتی ہے بیوی نے جملے بھی پورے نہ سنے, نا 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 یہ کیسے ہو سکتا ہے, اتنی خوبصورت حسین سی بیٹی, اکلوتی بیٹی, کسی کے بھی ہاتھ میں دے دی جائے گی. لیکن وہ بیٹی وہ خیر القرون کی بیٹی تھی. صفا کے چبوترے کی کرنیں اس کے دل و جگر کو منور کر چکی تھی. اس کے فکر و نظر کی تطہیر مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہوں سے ہو چکی تھی. وہاں دنیا کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی. بیٹی نے جب ماں کی آواز سنی, قریب جا کر کے کہا امی اور ابا اب مشورے کی ضرورت کیا ہے, اب مشورہ کیا کیوں جاتا ہے؟ واللہ میں ہر غم سہ لوں گی, میں ہر کڑوا گھونٹ پی لوں گی. تم لوگ آنے والوں کو کیوں دیکھتے ہو, تم لوگ آنے والے کو کیوں دیکھتے ہو, بیچنے والے اللہ کے محبوب کو کیوں نہیں دیکھتے؟ بیٹی سے بڑھ کر کس کا نصیبہ بلند ہو سکتا ہے؟ کسی کا رشتہ ماں طے کرتی ہے, کسی کا رشتہ باپ طے کرتا ہے, کسی کا رشتہ بھائی طے کرتا ہے, کسی کا رشتہ دادا دادی طے کرتے ہیں. جب تاریخ لکھی جائے گی تو یہ کہا جائے گا فلاں کی بیٹی کا رشتہ مصطفیٰ جانے ساتھ نباہ کر لوں گی, لیکن حضور کا دل نہیں توڑوں گی. حضور نے فرما دیا بس بس ہے. پھر کیا ہوا؟ نکاح ہو گیا. جانتے کیا ہوا؟ نکاح ہوا, دلہن آئی, آقا نے اس کے سر پہ اپنے کرم کا سایہ ڈال کر کیا فرمایا, تو نے میری بات رکھی, اللہ تجھے دونوں جہاں کی خوشیاں. میں یہاں اپنی قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں, اگر آج بھی تم دین کی آبرو رکھنے کے لیے, اگر آج بھی دین کی آبرو رکھنے کے لیے غریب سے, ان پڑھ سے, جاہل سے نباہ کر لو گی کہ تمہارے مذہب کی آبرو اخبارات میں نہ لوٹی جائے, انٹرنیٹ پر نہ لوٹی جائے, اور پھر اللہ اکبر نیشنل اور انٹرنیشنل چینلوں پر تمہارے مذہب کی آبرو کا مذاق نہ اڑایا جائے, اس کی خاطر اگر تم نباہ کر لو گی تو کوئی بعید نہیں ہے. کل بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ ہے, کل بھی وہی طرح
میں ماحول بدلے. ارے جس کی نگاہوں سے ماحول بدل جائے سبحان اللہ. امام کہتے ہیں عنایت کا جوڑا اجابت کا صحرا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے چھٹ کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. اس لڑکی کو حضور نے دعا دی, حالات بدلے, گھر خود کا ہو گیا, مال آنے لگا, تجارت بڑی ہو گئی. صحابہ کہتے ہیں پورے مدینے کے گھروں میں یہ باتیں ہوتی تھی کہ سب سے زیادہ اگر کوئی خرچہ کرتا ہے تو وہی لڑکی خرچہ کرتی ہے. سب سے خرچیلا گھر کسی کا ہے تو انہی کا گھر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی خوشی کے لیے اس میں قربانی دینا چاہیے. لیکن نبی کے نگاہ کرم نے ایسا نوازا کہ غریب شوہر مالدار ہو گیا, مفلس شوہر مالا مال ہو گیا, اور سب سے زیادہ مالدار وہ لوگ ہو گئے. غریبی اور امیری تو دھوپ چھاؤں کی طرح ہے. میری قوم کی بیٹیوں سے بہنوں سے کہتا ہوں, یاد رکھنا ہمیں کسی کا ہاتھ پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آج ٹی وی چینلوں کی وجہ سے یہ پٹی پڑھائی جا رہی ہے کہ مسلمان عورت سے محبت نہیں کرتے, بیوی سے پیار نہیں کرتے, بیوی سے پیار نہیں کرتے, بیوی سے پیار نہیں کرتے, تو میں نے کہتا ہوں کہ تاج محل تمہارے باپ نے بنایا تھا. تمہارے باپ نے بنایا تھا تو کیا اس کی اماں کی محبت میں بنایا تھا؟ ارے تاج محل بنایا ہے شاہ جہاں نے, اور اماں کی محبت میں نہیں بنایا بلکہ بیوی کی محبت میں بنایا. بیوی سے محبت کا معیار یہ ہے کہ مر جاتی ہے, جیتے جی نہیں بنایا, مرنے کے بعد مر جائے تو تاج محل جیسی عمارت بناتے ہیں. تو جیتے جی کتنا پیار کرے گا, ہم سے زیادہ کوئی پیار کرے گا. بلکہ میں تو لوگوں کو یہ کہتا رہا کہ جتنا ہم پیار کرتے ہیں اتنا کون پیار کرتا ہے. بس بات اتنی ہے کہ کوئی ہمارے قریب تو آ کر کے دیکھے کہ محبت کتنی ہے. ہمارا تو پورا مذہب محبت ہے, ہمارا تو مسلک محبت ہے, ہمارا تو دین محبت ہے. بلکہ ہمارے یہاں تو اعلان ہے, الا لا ایمان لمن لا محبت. آگاہ ہو جاؤ, محبت ایمان کے بغیر, ایمان محبت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. پہلی محبت رسول اللہ, اور انہوں نے جس سے محبت کا حکم دیا سب سے محبت ہے. آپ سے پوچھتا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جب بکری ذبح ہوتی تھی فرماتے تھے پہلے بکری کا گوشت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر جائے گا. بعد میں ہم جائیں گے. سہیلیوں کا اتنا خیال رکھا جا رہا ہے, بیوی کے وصال کے بعد سہیلیوں کا اتنا خیال ہے تو بیوی کا کتنا خیال ہوگا. سبحان اللہ. بیوی کا تصور ہے, لیکن یہ حالت کا برا ہو کہ دین نہیں سیکھا, اس لیے ساری قیامت ہے, سارا طوفان بدتمیزی ہے. مسلمانوں آپ کو بتاؤں, شاید کبھی میں نے ذکر کیا ہو لیکن آپ سن لیں, یہ جو مکہ شہر ہے لوگ تاریخ میں بیان کرتے ہیں کہ سمرقند اور بخارا بیوی کے رخسار کے تل پہ بسایا گیا ہے. میں نے کہا تو سمرقند بخارا تک محدود ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مکہ بھی بسا ہے کسی بیوی کی قربانی پر. سبحان اللہ. مکہ بھی بسا ہے کسی بیوی کی قربانی پر. کیسے؟ اللہ نے کہا واقع ویسی ذرا میں چھوڑ دو, چھوڑ دیا. بیوی کہتی رہی کیوں, کوئی ناراضگی, کوئی ناراضگی, کوئی ناراضگی نہیں ہے. بلکہ حضرت ابراہیم جیسا خلیل اللہ کے حکم پہ عمل کر رہے ہیں, لیکن حکم پہ عمل کرنے میں محبت کا اظہار بیوی کی طرف دیکھا نہیں. کیوں؟ اگر دیکھ لوں تو محبت زنجیر بن جائے گی پیروں کی, نہ اس کو چھوڑنے دے گی نہ مجھے جانے دے گی, تو دیکھتا ہی نہیں تاکہ زنجیر نہ بنے. البتہ اس خوبصورت اور پیاری بیوی میں جو ہم سب کی امی جان ہے اس اعتبار سے جو ہمارے رسول کی امی جان ہے, رشتے میں دادی ہے سیدہ حاجرہ, کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا ہاں اللہ کا حکم ہے. اگر اللہ کو توجہ کریں ان خواتین کے عزموں پر, اگر اللہ کا حکم ہے پھر جائیے, اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ میرے لیے کافی ہے. کہیں شوہر کی وفا کے ساتھ, اور پھر وہی بیٹھنا مکہ شہر کی آبادی کا سبب بن گیا. تو یہاں یہ فقیر قادری عرض کرتا ہے کہ اگر بیوی شوہر سے پیار کا حق ادا کر لے تو مکہ جیسا شہر بستا ہے اور کعبہ جیسا
جیسی عمارت بنتی ہے، اور اگر شوہر بیوی سے سچا پیار کر لے تو بخارا اور سمرقند جیسا شہر بستا ہے اور تاج محل جیسی عمارت بنتی ہے۔ یہ کہیں اور نہیں ملے گا، اسی ہمارے یہاں ہے۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اور نوجوانوں سے کہتا ہوں، زندگی گزارنے کا طریقہ میاں بیوی کے ساتھ سیریل دیکھ کر مت سیکھو، رسول اللہ کی زندگی دیکھو۔ میرے آقا نے جو زندگی گزاری ہے نا، یہ کچھ آپ کی کمی ہے، کمی جو جنازے نکلتے ہیں عزت کے، آپ کی کمی، مارتے ہو، گالی دیتے ہو، طلاق کی دھمکی دیتے ہو، اور اپنے آپ کو مرد سمجھتے ہو بیوی کو گالی دے کے۔ ہمارے بزرگوں سے ہم نے سنا طلاق کبھی مرد نہیں دیتا، ہاں طلاق مرد نہیں دیتا بلا عذر شرعی، طلاق تو نام مرد دیتا ہے۔ جو مرد ہوتا ہے وہ نبھا کرتا ہے، ہوتا نہیں اچھی نہیں تھی، میں نے کہا اچھی اور بری کی بات چھوڑ، سیدھی کس کے گھر آئی جو تیرے گھر آئی؟ سیدھی کس کے گھر آئی؟ کہا کسی کے سیدھی نہیں ہے۔ میں نے کہا یہی تو رونا ہے کہ تُو نے دین نہیں پڑھا۔ جب حضرت سارا کی شکایت ابراہیم خلیل نے کہا مولا اور سارا مجھ سے جھگڑا کرتی ہے، تو اللہ نے کہا جواب دیا، وہ میرے خلیل میں نے تیری پیدا ہی کیا ہے عورت کو، عورت تیری پسلی سے پیدا ہوئی ہے، پسلی سے۔ اللہ نے فرمایا سیدھی مت کرنا، اللہ نہیں تیری پیدا کی۔ حالانکہ وہ بہت شاندار عورتیں تھیں، ان کے بارے میں بات ہی کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا، اتنی بلندیوں پر ہے، لیکن ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے ہم نے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا۔ جب عورت ہے ہی ٹیڑھی تو سیدھی کرنے کی کیوں کوشش کرتے ہیں؟ اب وہ دانشمندی اس میں ہے، اسی ٹیڑھی کے ساتھ سیدھے سے نبھا۔ اگر سیدھی کرنے جاؤ، اس کو اللہ نے ٹیڑھا پیدا کیا، اس کو آپ سیدھی کریں گے، ہم کر لیں گے نہیں۔ ہوشیاری اسی میں ہے کہ کرو، نبھا کرو، کیا ملے گا؟ بلکہ یہاں تک فرمایا بیوی کے ظلم پہ صبر کرو گے، اللہ صبر ایوب کا ثواب عطا فرمائے، اور عورتیں صبر کرے شوہر کے ظلم پر، اللہ اسے آسیہ اور مریم کے صبر کی طرح کا ثواب عطا فرمائے۔ اور حضور نے کیسی زندگی گزاری، سیریل سے مت سیکھو۔ ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی اتنا پیار کرتے تھے میرے آقا کہ جب دودھ وغیرہ آتا گھر میں پینے کے لیے پہلے ہمیں دیتے تھے۔ آج کا جاہل معاشرہ تو یہ ہے، اگر بیوی کے منہ کا کھا پی لیا تو کہا دیکھو غلام بن گیا۔ ساری دنیا جس کی غلامی کرتی ہے وہ رسول پہلے بیوی کو دیتے ہیں، اور فرماتی ہیں جہاں سے منہ لگا کر میں دودھ پیا کرتی تھی، حضور میرے ہونٹوں کا نشان دیکھ کر۔ اسلام صرف تسبیح مصلی کا نام نہیں ہے، اسلام پورا نظام حیات ہے۔ جہاں سے میں ہونٹ لگا کر دودھ پیتی تھی، حضور اس ہونٹ کا نشان دے کر وہیں سے دودھ نوش فرماتے تھے۔ جب ہم کھانے بیٹھتے تو بعض بار ایسا ہوتا میں ہڈی چوس کر کے حضور کو دیتی، حضور میری چوسی ہوئی ہڈی کو چوسا کرتے تھے۔ محبت کا ماحول تھا، جب ایسی محبت کا ماحول ہوگا تو طلاق کہاں ہوگی، اختلافات کہاں ہوں گے، اور بیٹیاں کیوں دوسروں کے ساتھ بھاگیں گی۔ اور ایک بات آخری میں یہ بھی کہہ دوں، شادی شدہ عورتوں کا دوسرے مردوں کی طرف میلان یہ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ شوہر کی طرف سے جو پیار ملنا چاہیے وہ پیار نہیں مل پاتا، اس لیے پیار کا بھوکا انسان کسی اور طرف تک سکتا ہے۔ گھر میں اتنا پیار دے دو کہ کسی اور طرف نگاہ اٹھنے کی کبھی نوبت ہی نہ آئے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے۔ گفتگو بہرحال پھر بھی ادھوری ہی رہ گئی، انشاءاللہ کسی موقع سے پھر بات کریں گے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ بڑے اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں، لائٹ بند